ہے، جو کھو ہے، جو برن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کتا گر گیا ہے، پانی کو پاک کیسے کریں؟ انہوں نے کہا پانی کو پاک اس طرح کرو کہ اس کنویں سے 70 یا 80 ڈول جو ہیں پانی کے وہ باہر نکال کے پھینک دو، پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ وہ جو کنویں کے اوپر ایک پولی ساری ہوتی ہے یوں گول رند، اس کے اوپر ایک مضبوط رسہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگے مشکیزہ ایک بندہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، لیدر کا، چمڑے کا، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ وہ چونکہ گہرا ہوتا ہے 40-50 فٹ یا 30-35 فٹ، تو وہ اس کے اوپر سے نیچے جو ہے وہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو یوں کر کے اوپر کھینچتے ہیں۔ یہ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، تو وہ جو پانی اس طرح باہر آتا ہے، بڑا مشقت طلب ہے، بچپن میں نے بھی دیکھے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا، انہوں نے کہا کہ 70-80 ڈول جا کے پانی کے باہر نکال دو تو جو کنویں کا پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ جو بھی مسئلہ تھا انہوں نے بتا دیا، لوگ چلے گئے۔ 70-80 ڈول جو ہیں وہ پانی کے باہر نکال لیے، مشقت محنت والا کام ہے۔ جب نکال لیے پھر ان مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہم نے 70-80 ڈول جتنے آپ نے بتایا تھا پانی کے وہ اس میں سے نکال لیے ہیں، اب بتائیے، اب فرمائیے پانی کنویں کا پاک ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اندر سے اس کتے کو بھی نکالا کہ نہیں نکالا؟ جی، اس کتے کو بھی نکالا ہے کہ، یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ کتے کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ وہ سادے لوگ تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم بھول گئے، ہم نے کتا نہیں اندر سے نکالا۔ 70-80 ڈول پانی کے نکالے مگر کتا اندر سے نہیں نکالا۔ یہ ایک حکایت ہے، ایک مثال آپ سمجھ لیں۔ اگر کتا نہ اندر سے نکلے تو پھر کھانا کھڑے ہو کے کھائیں یا بیٹھ کر کھائیں؟ اگر کھانا حلال ذریعے سے کمایا نہیں گیا، حلال ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا، اگر آپ نے حلال کی کمائی سے ایپل نہیں خریدا، حلال کی کمائی سے بانان نہیں خریدا، حلال کی کمائی سے شیلنگ نہیں خریدی، حلال کی کمائی سے لام کا گوشت نہیں آپ نے خریدا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس کنویں سے 70 یا 80 ڈول نکال لینا اور کتے کا اندر ہی مرا ہوا پڑے رہنا۔ یہ خالی محنت ہے، خالی مشقت ہے، خالی ایک ہارڈ ورک ہے، مگر جو کھا رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ 70-80 ڈول بھی نکال لیے اور کتا اندر کا اندر ہی پڑا رہا۔ یہی مثال جو ہے یہ نفس انسانی کی بھی ہے، نفس انسانی کی بھی یہی مثال ہے۔ بعض لوگ ہمارے، بعض احباب، بعض ہمارے مسلمان مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض لوگوں کو نفلی عبادات کا بڑا شوق ہوتا ہے، نوافل ادا کرنے کا بہت اچھا شوق ہے، اعلیٰ شوق ہے، نوافل ادا کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، نفلی ذکر اذکار میں زیادہ وقت گزارنے کا، یہ بڑا شوق ہے اور اچھا شوق ہے۔ لیکن انسان کا نفس یاد رکھنے کی ایسی چیز ہے کہ اگر نفس کہ اس کنویں کے اندر، نفس کی مثال کتے کی طرح ہوتی ہے جو ہر چیز کو ناپاک کرتا رہتا ہے، ہر چیز کو ناپاک کرتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر ایک تسبیح پڑھیں یا 2 تسبیح پڑھیں یا 4 تسبیح پڑھیں یا 10 تسبیحات پڑھیں، ایک ذکر کریں یا 2 ذکر کریں یا 4 ذکر کریں یا 10 ذکر کریں نفلی، اس کی مثال بھی بس ایسے ہی ہے جیسے ان ڈول کی مثال ہے کہ آپ نکالتے رہے نکالتے رہے نکالتے رہے، لیکن من کا سودا وہ پلید کا پلید رہتا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہو اور بے حیائی کے کاموں میں دلچسپی بھی لیتا ہو، ایک بندہ نماز کا پابند بھی ہو اور سکرین کے اوپر بے حیائی کا سین کو یاد ہے، اس کو بھی شوق سے دیکھنے والا ہو، ایک بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو لیکن بے حیائی اور برائی کو گلی محلے میں آتے جاتے سکرین پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یا ویسے گلی میں یا اپنی تنہائی میں وہ برائی کو پسند بھی کرنے والا ہو۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو اپنی جگہ پہ برحق اور درست ہے، فرمایا کہ نماز کا
بالآخر نتیجہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے. یہ نماز کا لازمی نتیجہ ہے. بے حیائی اور برائی سے نماز نفرت پیدا کر دے. نمازی بے حیائی اور برائی کو پسند نہیں کرتا ہوتا. 30 سال 25 سال 20 سال کے نماز پڑھنے والے بھی اگر بے حیائی کے کام کو پسند کر رہے ہوں، فحاشی اریانی کے کاموں کو پسند کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20 سال ایسے ہی ہیں جیسے کنویں سے 70-80 ڈول نکالے گئے، کہ فرض کی پابندی بھی کی مگر فرض نے اس نتیجے تک نہیں پہنچایا جو نتیجہ پہلے دن ہی مل جانا چاہیے تھا. کیوں؟ کہ نفس کا کتا جو ہے وہ مارا نہیں گیا. نفس کو نہیں مارا گیا، نفس کو کھلا چھوڑے رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ نمازوں کے جو ہے اوپر بوجھ بھی لادے جا رہے ہیں، نفلی اذکار کے بوجھ بھی لادے جا رہے ہیں، ساتھ جو ہے نفلی ذکر و اذکار کی تسبیحیں جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، برائی سے محبت بھی جاری ہے. ایک پاؤں رحمان کی کشتی میں ہے، دوسرا پاؤں شیطان کی کشتی میں ہے. یہ زندگی جو ہماری چل پڑی ہے، یہ زندگی ہمیں ان مجالس کو آباد بھی نہیں کرنے دیتی. 12-13 سال میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر احکام شرعی فرض ہو جاتے ہیں، اس سے لے کر جب اللہ پاک نے اگر ایک شخص کو 50 سال کی زندگی عطا فرمائی، اس سارے پیریڈ کے اندر آج جس مقام پر میں آپ ہم سب کھڑے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ جس مقام پر آج ہم سارے کھڑے ہیں، وہ کون سا ریزن ہے، وہ کیا سبب ہے، وہ کیا گرن ہے کہ جس گرن کی بنا پر ہم اپنے دونوں پاؤں رحمان کی کشتی میں نہیں رکھ سکے. ہمارا آدھا دن شیطان کی نظر، آدھا دن رحمان کی نظر. مسجد میں رحمان کے پاس، مسجد سے بس باہر نکلنے کی دیر ہے شیطان کے پاس. پوری شاید تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے یا پورے طور پر پیغام نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ رویے ہمارے ہاں ہیں. اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. لیکن اپنی اصلاح بھی کریں کہ مسجد میں آئیں تو سر کے اوپر چادر بھی ہے، مسجد میں آئیں تو اچھا لباس بھی ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے کہ سر کے اوپر چادر جو ہے وہ غائب ہے، لباس جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ ہمارے مسلمان کلچر میں اب یہ چیزیں آ گئی ہیں. کیوں؟ کیا مسجد کا خدا کوئی اور ہے یا گلی گاتے کا خدا کوئی اور ہے؟ مسجد کا خدا کوئی اور ہے یا اسکول کالج اور یونیورسٹی کا خدا کوئی اور ہے؟ مسجد کا نظام یہ عیسائیت کی طرح اپنی مسجدوں کا نظام نہیں ہمیں بنانا چاہیے کہ چند دیر کے لیے تھوڑی دیر عبادت کی، بعد میں نہ دنیا کو خبر کہ اس کا بھی کوئی خدا ہے، نہ خود اپنے آپ کو خبر کہ یہ بندہ مسجد کے اندر بھی جاتا تھا. یعنی یہ جو دو ہم نے زندگیاں بیک وقت اختیار کی ہوئی ہیں، یہ وہ بنیادی ریزن ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز اس نتیجے تک پہنچاتی نہیں ہے. روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزہ اس نتیجے تک پہنچاتا نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نفس کا کتا مرا نہیں ہوا. نفس اسی طرح کبھی ہے جس طرح جوانی کی عمر میں کبھی تھا، اسی طرح بڑھاپے میں بھی کبھی. اس لیے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر وہ لذت اور سرور نصیب نہیں ہوتے. آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، جو آنکھ بے حیائی کی طالب ہے، اللہ کا قرآن سن کر اس آنکھ سے آنسو نہیں بہیں گے. پکی بات ہے. یہ دل کی سختیاں ہیں، یہ دل کی سختیاں ہیں. جو آنکھ بے حیائی کو دیکھ کر سرور پانے والی ہے، اس کو کعبۃ اللہ کے فیوزات اور انوار نظر نہیں آئیں گے. آنکھیں جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی مخاطب کر کے اور عورتوں کو بھی علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، جب چلا کرو تو نگاہوں کو نیچا رکھا کرو. جب یہ شعور نہیں رہے گا، جب یہ تمیز نہیں رہے گی، تو اس وقت سارے کام بھی کیے جاتے رہیں گے مگر ان کے نتائج بھی دستیاب نہیں ہوں گے. اور نتائج تب دستیاب ہوتے ہیں جب بندہ میں اینگانگ اپنے قلب سے ساری برائی کی محبت نکال کے محض مولا کی خاطر سارے کام کرنے والا بن جاتا ہے. بہرحال بات دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھانے پینے کے آداب جو ہے وہ ہم نے بیان کرنے تھے، اور ان آداب میں سے پہلا ادب اور پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے، کھانا
خود بھی حلال ہو اور حلال کے ذریعے سے اسے حاصل بھی کیا گیا ہو۔